آپ کے لیکچر سننے کے بعد علم ہوا کہ حدیث کی تدوین کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شروع ہوا، جیسا کہ امام بخاری۔ تدوین کا کام آپ نے میرا لیکچر پھر پورا نہیں سنا، میں نے ایک ویڈیو ڈیٹیل ریکارڈ کرائی ہے انٹروڈکشن آف حدیث کے نام سے۔ عرب کے لوگوں کو اپنے حافظے کے اوپر اعتماد تھا، ایون قرآن بھی آج تک حافظے کی بنیاد پہ چل رہا ہے، یہ کسی پرنٹنگ پریس کا محتاج نہیں ہے۔ آج بھی جب قرآن پرنٹ ہوتا ہے نا، اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں حافظ نے اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھا ہے اور تصدیق کی ہے کہ یہ قرآن بالکل صحیح پرنٹ ہوا ہے۔ تو حافظ نے کہاں سے تصدیق کی ہے؟ اپنی اس کریمنگ سے جو نسل در نسل چلی ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اس طرح نسل در نسل یہ قرآن ٹرانسفر ہوا ہے عملی تواتر اور اجماع امت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے بھائی لکھوائی بھی، وہ ہمارے پاس ایک ایکسٹرا ایک سمجھ لیں اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اور وہ اللہ کی نعمت ہے، الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، لیکن یہ کریمنگ چل رہی ہے۔ تو اسی طرح احادیث بھی چلتی تھی۔ تیسری صدی ہجری کے اندر آ کے ائمہ محدثین نے وہی نالج جو صحابہ تابعین تبع تابعین کو نسل در نسل زبانی ٹرانسفر ہوا تھا، اسے کتابی شکل دے دی۔ تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ کئی چیزیں جن کو کتابی شکل اب دی جا رہی ہے۔ آپ انسانیت کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، یہ اب انسائکلوپیڈیا تو اب آگے کمپائل ہونا شروع ہوئے ہیں نا، اور چیزوں کو پرانی جمع کر کے تو ایک ہسٹری لکھی جا رہی ہے، بلکہ اب تو اس کا ماڈرن ورژن آ گیا، اب تو ویڈیوز کی فارم میں ہسٹری چل رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے سیاستدانوں نے جو پرانی تقریریں کی ہوتی ہیں، جیسے ہی کوئی ڈنڈی مارتے ہیں پرانی تقریر چلا دیتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ان کو دکھاتے تھے آپ نے کتاب میں تو یہ لکھا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ کہہ سکتا تھا میں نے نہیں لکھا، بعد میں کسی نے ڈال دیا ہے۔ اب اپنی ویڈیو میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا، اب تو اس کا بھی ماڈرن فارم آ گیا ہسٹری کو مینٹین کرنے کا۔ تو محدثین نے یہ تدوین جو کی ہے وہ اسی نالج کو ریٹن فارم میں لے کے آئے ہیں جو نسل در نسل چل رہا تھا۔ آج بھی دنیا سے حدیث کی کتابیں اٹھا لی جائیں، ایون قرآن بھی اٹھا لیا جائے، پھر بھی لوگ قبلہ رخی نماز پڑھیں گے، اپنے بچوں کو وضو کا وہی طریقہ سکھائیں گے جو نسل در نسل وہ سیکھ رہے ہیں۔ وہ بچے پیدا ہوں گے، ان کے کانوں میں اذان بھی دیں گے، جب کوئی مر جائے گا اس کا جنازہ پڑھ کے کفن دے کے قبر کو قبلہ رخ رکھتے ہوئے اسے قبلے کی طرف رخ کر کے اس کی قبر بنا کے اس کو دفنائیں گے۔ یہ ساری چیزیں عملی تواتر اور اجماع سے ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ لہٰذا آپ میری جو ویڈیو ہے انٹروڈکشن آف حدیث وہ دیکھیں، اتنا معاملہ سادہ نہیں ہے جو یہ منکرین حدیث اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، میں نے سارا انٹلیکچولی اس کا جواب دیا ہے۔